إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ نہایت ہی قابل احترام محترم عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خطبات جمعہ کا سب سے اہم اور بڑا مقصد اپنی اور آنے والے لوگوں کی تربیت و اصلاح ہوتی ہے۔ اس مسجد کے اندر 2-3 علماء آپ کو ہر جمعے پر آ کر اپنے علم کے مطابق واعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ ان کو بھی اپنی محنت کرنی پڑتی جمعہ کی تیاری کے لیے، اور آپ بھی اپنا وقت قیمتی نکال کر آتے ہیں کہ آج جا کر سنتے ہیں کہ کون سی ایسے موضوع پر بات ہوگی کہ جس سے میری زندگی میں کوئی فرق پڑ سکے۔ تو عزیز بھائیوں، بحیثیت اجتماعی
معاشرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں، معاشرہ ہم سے، فرد سے بنتا ہے معاشرہ۔ یہ عام طور پر جو ہم باتیں سنتے ہیں نا کہ معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، یہ اصل میں ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں خراب ہو گیا ہوں، میرے اندر بڑی کمیاں آ گئی ہیں، کیونکہ فرد سے گھرانہ بنتا ہے، گھرانے سے پھر معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ہر کام کے اندر ہم نے یہ کوشش رکھنی ہے کہ وہ کام رسمی نہ ہو، نہ خطبات جمعہ رسمی ہو کہ جمعہ کا دن ہے، ظاہر ہے یہ پروسیس تو ہونا ہے نا، طریقہ کار تو ہونا ہے، کسی نے آ کر خطاب بھی کرنا ہے۔ ہم نے بھی ذہن میں ایک بات رکھی ہوتی کہ آج جمعہ ہے، آج کاروبار نہیں کریں گے، آج جمعہ کی تیاری کریں گے، تقریر بھی سنیں گے۔ بعض لوگ تقریر بھی نہیں سنتے، جمعہ کے نماز کے وقت آتے ہیں، وہ جمعہ صرف جمعہ کی 2 رکعات کو دوست سمجھتے ہوتے ہیں کہ 2 فرض پڑھ لیں گے ہمارا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، جمعہ کا تعلق باقاعدہ خطبہ جمعہ سے شروع ہو جاتا ہے، اس سے پہلے لوگوں کا آنا اہتمام کے ساتھ، اور نماز کے لیے بھی باقاعدہ اہتمام کے ساتھ آنے کا نام نماز کا قائم کرنا ہے، نماز کا پڑھنا نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ اکثر ترجمے میں تو ہم یہی کہہ دیتے ہیں نا کہ نماز پڑھو، تو اقیم کا مطلب پڑھنا نہیں ہوتا، اقیم کا مطلب قائم کرنا ہوتا ہے کہ قائم کرو۔ اچھا، نماز کو قائم کیسے کریں بھائی؟ ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں، تو قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھی ہے تو اگلی نماز کا تصور شروع ہو جائے کہ اتنے بجے اس کا وقت ہونا ہے، مجھے اس سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ اگر میں دکان میں ہوں، دفتر میں ہوں، گھر میں ہوں، تو میں نے گھر میں اس انداز سے تیاری کرنی ہے کہ میرے متعلقہ لوگ اس تیاری میں ساتھ لگ جائیں۔ میں وضو کروں گا تو میری بیوی، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بچے، اگر اجتماعی خاندان کا مسئلہ ہے تو پھر وہ سارے قائم کرنا شروع کر دیں گے اس سلسلے کو۔ حتیٰ کہ چھوٹے بچے جن کو اللہ نے حج اور عمرہ کی سعادت عطا فرمائی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ مسجد نبوی کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں، اور انہوں نے بعض اوقات ہاتھوں میں یا اپنی ٹانگوں کے ساتھ وہ زنجیریں سے پلاسٹک کی باندھی ہوتی ہیں کہ بچہ کہیں دور نہ نکل جائے۔ یہ نماز قائم کرنا ہوتا ہے کہ پورے خاندان کے اندر ایک ماحول بنا دیا جائے۔ ہماری نماز قائم کرنا کیا ہے کہ ہم بعض اوقات گھر کے افراد کو بھی پتہ نہیں لگنے دیتے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، چپ کر کے اپنی ٹوپی اٹھائی اور گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ کمی ہے۔ اپنی نماز کا ہم نے صرف حساب کتاب نہیں دینا ہے کہ میں نے پڑھ لی، میں سرخرو ہو گیا، بیوی پڑھے، بچیاں پڑھیں، بیٹے پڑھیں نہ پڑھیں، میں تو کامیاب ہو گیا نا۔ یہ تو بہت بڑی خود غرضی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دنیاوی معاملات میں نا ہم اپنے بچوں کو اپنی ذات پر ترجیح دے دیتے ہیں۔ میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے اور اپنے اوپر بھی یہ عمل کیا ہے کہ موسمی جو کپڑے وغیرہ لینے ہوتے ہیں نا، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں ہماری خیر ہے پڑے ہوئے بچوں کو لے دو۔ کوئی شادی بیاہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو صاف لباس پڑے ہوئے ہیں، پچھلے سال ہی تو لیا ہے، بچوں کو لے دیں، یہ بچے ہیں ان کو کپڑے اچھے دینے چاہیے۔ کوئی جوتا لینا ہے تو بچوں کو لے دو۔ کوئی کھانے کی پینے کی چیز ہے تھوڑی پڑی ہوئی ہے، بچوں کو کھلا دو، میری خیر ہے کوئی نہیں، میں بعد میں کھا لوں گا، یا نہیں ہے تو میں نہیں کھاتا، کوئی مسئلہ نہیں، میں بڑا ہوں صبر کر جاؤں گا۔ دینداری کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ میں بچ جاؤں، یہ جدھر جاتے ہیں چلے جائیں، میرے بچے، میری بیوی، میری بہنیں، میری بیٹیاں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو، تو کیسے وہ بچیں گے؟ جب میں بحیثیت گھر کا سربراہ، میری مانی جاتی ہے نا اگر گھر میں، باقی معاملات میں، تو میں اس معاملے میں بھی بات منواؤں۔ اور بات منوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہم نے تماشے لگا دینے، جھگڑے شروع کر دینے، لڑائیاں ڈال دینی، نہیں۔ جس کا جو مقام ہے نا اس مقام کے مطابق اس کو سمجھانا ہے، اس کی منت کرنی ہے، اس کو پیار سے سمجھانا ہے، اس کو ترغیب دینی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔
نماز ہے، تلاوت ہے، کوئی گھر میں درس و تدریس ہے، کوئی لین دین کے معاملات ہیں، سارے ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ آپ یقین مانیے ایک بندے کا اپنے دین کو بچا کر نکلنا بڑا مشکل ہوا پڑا ہے، اور گھر کے اندر ایک بھی بچہ اگر 10 سال کا ہو چکا ہے نا اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نوست سے کام شروع ہوتا ہے، اور گھر کے ہر فرد کی نوست درجہ بدرجہ عمر کے حساب سے گھر کے اندر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر وہ گھر مکمل نوست کے اندر گرا ہوا ہوتا ہے، اور بندے کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی کہ میرے گھر کے اندر سے یہ مصیبتیں اور پریشانیاں کیوں نہیں نکل رہی۔ ہم اس کو دنیاوی معاملات میں ڈالتے جا رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کاروبار میں مندہ کیوں جا رہا ہے، پتہ نہیں یہ برادری کے اندر میرے رشتہ داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جھگڑے کیوں ہوئے جا رہے ہیں، میرا گھر میں تعلق خراب ہوا پڑا ہے، بیوی کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، بچوں کے ساتھ تعلق اچھا نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے۔ پتہ ہے نحوست، اللہ کو یاد نہ کرنے کی نحوست گھروں پر غالب آ گئی ہے۔ یہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، یہ میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، ہم سب اسی معاشرے کا حصہ ہیں۔ یہ فکر کب کریں گے؟ یہ دور کیسے ہوگی نحوست؟ یہ جذبہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر اور محبت پیدا کیسے ہوگی کہ نہیں چلو جو ہو چکا ہے سو ہو چکا، اب اس کا رونا کیا روتے رہیں، جو نقصان ہو گیا وہ تو ہو گیا، آگے کے لیے کیسے اس کی ترتیب درست ہو سکتی ہے؟ یہ جو خطبہ جمعہ ہم پڑھاتے ہیں نا، پہلے ہر خطیب عربی میں خطبہ پڑھتا ہوتا ہے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، پھر اس کے بعد کچھ 3 آیات آتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ یہ آیت آج سے میں نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کے نبی کا خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو وہ ہر خطاب سے پہلے فرمایا کرتے تھے۔ یہ عربی عبارت نبی مکرم پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اس خطبے کا ترجمہ اور تفسیر اور مفہوم کا پتہ ہے کہ یہ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایک عادت بن گئی ہے کہ ہم بھی سنتے ہیں کہ عربی میں پہلے کوئی آ کر خطاب کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد تقریر شروع ہوتی ہے، ہمارا دھیان توجہ تقریر کی طرف ہو جاتا ہے، عربی خطبے کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اس پر بھی پوری تقریر ہے۔ یہ جو عربی کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ بھی سمجھنے کے لیے کئی خطبات جمعہ ہو سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ نبی کریم کن کو کہہ رہے ہوتے تھے؟ صحابہ کرام کو، خطاب ان سے ہو رہا تھا نا، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہ نبی کریم کے کلمات میں دہرا رہا ہوں، نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے یہ خطاب فرما رہے ہوتے تھے، تو صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے نہیں تھے؟ ایک بندہ جو کام کرتا ہوتا ہے اس کو وہی کام بار بار کہا جائے کہ تم کرو، یہ تو سمجھ سے باہر ہے۔ آپ جمعہ پڑھنے آئے بیٹھے ہیں تو میں آپ کو کہوں کہ جمعہ پڑھا کرو، ایک بندہ نماز پڑھنے آئے بیٹھا ہے میں کہوں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، ایک تلاوت کر رہا ہوتا ہے میں اس کو کہوں کہ بھائی تلاوت کیا کرو، تو یہ کوئی سمجھ سے باہر ہو جاتی بات۔ یہ کیوں فرمایا کہ ایک ہوتا ہے منہ سے کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے ظاہر کرنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس وقت میرے عزیز بھائیوں، میں آپ، ہمارے اہل و عیال، ہمارا معاشرہ اللہ سے کوئی نہیں ڈرتا، یہ حقیقی بات ہے۔ ہم منہ سے کہتے ہیں اسی ڈر سے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے، گستاخی نہ ہو جائے، میں یہ کیوں کہوں کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا، لیکن حقیقت میں تو ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا اگر ڈر ہوتا تو ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس وقت جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے مشہور واقعات خطبات جمعہ میں بھی آپ سن چکے ہیں، سیرت النبی کانفرنسز کے اندر بھی سن چکے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں، فیس بک پہ بھی آتا رہتا ہے، یوٹیوب پہ بھی آتے رہتے ہیں۔ اللہ کا ڈر کس چیز کا نام تھا؟ ایک بندے کو زبان نبوت سے جنت کی خوشخبری مل چکی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ ہمارے بچوں کو کرکٹ کے 11 کھلاڑیوں کے نام آتے ہیں، ہمارے بچوں کو ان 10 صحابہ کے نام یاد نہیں ہوتے، یا ہمیں یاد نہیں ہوتے بڑوں کو
کہ کون سے 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اور سوال یہ نہیں ہے کہ کیوں ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے، سوال یہ ہے کہ کون سا ایسا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو خوشخبریاں دنیا میں مل رہی ہیں. اور خوشخبری مل گئی، زبان نبوت سے خوشخبری مل گئی تو وہ تو بندہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے. کسی کو کوئی خوشخبری ملتی ہے نا دنیا میں کہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں کہ لو بھئی تمہیں فلاں نوکری کے آرڈر مل گئے، تمہاری نوکری ہو گئی، وہ بندہ راضی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ محنت چھوڑ دیتا ہے جس کے لیے وہ کر رہا تھا. CSS کا امتحان پاکستان کا سب سے بڑا امتحان ہے. جو بچے اس کے لیے محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں، 6 ماہ سال لگاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ معاشرے سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، موبائل ختم کر دیتے ہیں کہ پڑھنا ہے. جیسے ہی امتحان دینے کے بعد ان کو خوشخبری ملتی ہے کہ تم کامیاب ہو گئے ہو، وہ اتنی محنت نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس ہماری منزل ہمیں مل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری دی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جنتی ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان مبارک کو ایسے پکڑ کر گھمائے جا رہے ہیں ایسے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ ابوبکر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی زبان کو پکڑ کر ایسے مروڑے جا رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر، میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے بارے میں خوشخبری سنی ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، لیکن مجھے ایک خوف رہتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر میں جہنم میں گیا نا تو اس زبان کی وجہ سے جاؤں گا. ان کو وہ تو گندے جملے ہی نہیں بولتے تھے، وہ تو نبی کریم کی مجلس میں رہنے والے لوگ تھے، اچھے انسان تھے. اور نبیوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین شخصیت اگر کوئی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ مقام ہے ان کا. وہ اس خوف میں مبتلا ہیں کہ مجھے میری زبان جہنم میں لے جائے گی. یہ وہ پاک زبانے والے لوگ ہیں جو گندہ نہیں بولتے تھے. میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم کتنا گندہ اور فضول بولتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یقین نہیں ہے اللہ پر. اگر اللہ نے مجھے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ تمہارے منہ سے جو بھی بول نکلتا ہے، تمہارے کندھوں پر 2 رقیب و عتید بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، منہ سے نکلا ہوا بول انہوں نے پکڑنا ہے اور کسی کھاتے میں ڈالنا ہے، چاہے نیکی کے کھاتے میں ڈالیں چاہے بدی کے کھاتے میں ڈالیں. اس کے باوجود ہم بولتے ہیں اور فضول بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، گالی بولتے ہیں، دھوکے کی بات بولتے ہیں، ایسا جملہ بولتے ہیں جس سے اگلے بندے کو اذیت اور تکلیف ہو. یقین کہاں رہ گیا اللہ پر؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو. ڈر یہ ہوتا ہے کہ اس مسجد کے باہر ابھی پاک پتن کا کوئی SHO یا SP آ جائے اور وہ کہے کہ 2 منٹ کے اندر مسجد خالی چاہیے. پھر کیفیت دیکھیے گا کہ ڈر کس کو کہتے ہیں. فوراً نکلیں گے سارے. میرا خطبہ جمعہ بھی بیچ میں رہ جائے گا اور آپ بھی نکلیں گے کہ بھائی آفیسر آ گیا، انہوں نے کہا باہر نکلو، جانا ہے. اللہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. ڈر کوئی نہیں. یہ تو ایک روٹین ہے نا، یہ تو مولوی کا کال سمجھ لیا گیا نا، مؤذن کا کال، کہ مولوی تو کہتا رہتا ہے نا آؤ نماز کی طرف. یہ مولوی کا کال نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے پکار تھی کہ آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور منہ سے ہم کہتے بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. کس سے بڑا ہے؟ کاروبار سے بھی بڑا ہے، رشتوں سے بھی بڑا ہے، کھیلوں سے بھی بڑا ہے، نوکریوں سے بھی بڑا ہے، تمام آفیسرز عہدے داران سے بھی بڑا ہے. اتنے بڑے کا حکم ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے کیسے گزار سکتے ہیں؟ یقین نہیں ہے. یقین کی کمزوری کی انتہا میں ہم چلے گئے ہیں. ہر غلط کام یا تو ہم خود کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے. یہ جتنا بھی معاشرے کے اندر اس وقت گند ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ مخلوق انسان ہی ہے نا. کوئی جنات تو آ کر نہیں کرتے، کوئی فرشتے تو آ کر نہیں کر رہے. انسان ہی انسان کو نقصان دیے جا رہے ہیں. کوئی اگر ایک چوری کر رہا ہے دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ انسان ہے چوری کرنے والا. کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے ملاوٹ کے ذریعے سے ناقص چیز دے کر تو وہ انسان ہی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے. ہم کتنا اللہ سے ڈر رہے ہیں.
اللہ سے ڈر پر، تقوی پر، پرہیزگاری پر بے شمار خطبات ہو چکے ہیں. ہم ادھر سے سنتے ہیں، ادھر وقت دیتے ہیں تھوڑا سا اور پھر نکل جاتے ہیں کہ کوئی نہیں، روٹین میں جمعہ پڑھا ہے ہم. نہیں میرے عزیز بھائیو، ایسے کام بننا نہیں ہے. ہمیں بحیثیت قوم، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. کوشش کرنی ہے، باقی اللہ کے ہاں چھوڑ دیں گے. اللہ ہم نے کوشش کی ہے، باقی حالات آپ درست فرما دیں. جب کوشش کریں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے گھر ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے محلے ٹھیک ہو جائیں گے، تو پھر شہر بھی ٹھیک ہو جائیں گے، صوبے اور ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا. خرابی مہم ہے، اور اس خرابی کو دور اللہ کی کتاب اور نبی کریم کے فرمان سے کیا جا سکتا ہے، قرآن اور سنت سے. اس کے ساتھ کتنا لگاؤ ہے. اس خطبہ جمعہ کے علاوہ میرے نوجوان، میرے بزرگ، میرے بھائی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے؟ وقت ہی کوئی نہیں ہے. کاروبار، نوکری، ذمہ دارہ، مشکل ترین کام 8 10 گھنٹے 12 گھنٹے ہم دیتے ہیں اس کو کہ نہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، رزق کمانا ہے بھائی، اس کے بغیر بچے کیسے پالیں گے؟ اچھا یہ وعدہ آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ہے ہی نہیں. یہ میرا رزق والا نا میرے ذمہ ہے ہی نہیں. یہ مجھے ضرور کہا گیا ہے کہ اپنے حصے کا رزق تلاش کرو، ہاتھ پاؤں مارو، کوشش کرو. لیکن مجھے اس بات کی فکر کب سے ہونے لگی کہ میں اپنی اولاد کے رزق کا بھی ذمہ دار ہوں. رشوت بھی لوں تب رزق پورا ہوگا، سود بھی لوں تب رزق پورا ہوگا. جو میری حلال محنت سے اللہ مجھے دے رہا ہے اس میں سے اولاد کا حصہ ہے، لیکن جس چیز کا وعدہ نہیں ہے نا اللہ کا، وہ ہے جنت اور جہنم، کہ وہ میں نے تمہیں لازمی دینی ہے. وہ ہم نے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں. میرے عمل سے وہ چیز ملے گی. میں اگر نیک عمل کروں گا تو جنت ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے. اور میں اگر نیک عمل نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانی والے کروں گا، تو پھر مجھے جہنم ملے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وہ ایک جملہ کہہ کرنا ہم ساری بات کو ختم کر دیتے ہیں. کوئی بندہ جتنی نیکی کی باتیں کرتا رہے نا، تو اینڈ پہ ایک وہ بیچ میں سے اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی او یار اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. بالکل اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں. یہ تو انصاف ہی ختم ہو گیا نا. پھر مالک یوم الدین، بدلے کا دن. بدلہ کس چیز کا ملنا ہے؟ اس کیے ہوئے کا ملنا ہے. جو کھیتی بوئیں گے وہ کاٹیں گے قیامت والے دن. گندم بیج کر کپاس ہو ہی نہیں سکتی، کپاس کا بیج لگا کر چاول مل ہی نہیں سکتا. دنیا میں بدعمالیاں کر کے جنت کیسے مل سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کوشش کرنی پڑے گی اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے اہل و عیال کو سدھارنے کی کوشش کرنی پڑے گی. بڑا مشہور جملہ رات کو گھروں میں بولا جاتا ہے کہ بیٹا ٹائم پہ سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. یہ تقریباً ہر گھر کا جملہ ہے. اس جملے کو بدلنا پڑے گا کہ بیٹا سو جاؤ، صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے. فکر نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں یار آرام سے اٹھیں گے، رات کو 12 1 2 بجے تک جاگتے رہیں. فجر کا تو اس میں تصور نہیں ہے، سکول کا تصور ہے. اور سکول کا تصور بھی کوئی نیکی کے لیے کوئی نہیں ہے کہ بچوں کو کوئی پڑھا لیں، کوئی اچھا 4 جماعت پڑھ جائے گا، کوئی نوکری اچھی مل جائے گی، یہ تصور ہے. اور آگے ہماری ڈگریوں کا یہ حال ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان ڈگریاں لے کر دھکے کھاتے پھرے، نوکریاں کوئی نہیں. عزیز بھائیو، رزق اللہ کی طرف سے. میں اپنے گاؤں کے اندر اپنے جاننے والوں میں سے بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے والد غریب تھے، کمزور تھے، لاچار تھے. آج ان کی اولاد ٹھیک ٹھاک امیر ہے. محنت کی ہے انہوں نے، اللہ نے ان کو مقام دیے. اور میں اپنے برادری میں سے ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو وراثت میں سینکڑوں ایکڑ زمینیں، جائیداد، بینک بیلنس ملا ہے، اور آج وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. یہ تو ہے ہی نہیں معاملہ کہ رزق کہاں سے ملنا ہے. یہ اپنے اعمال درست ہو جائیں گے تو رزق ملتا چلا جائے گا. نہیں، اگر اعمال درست نہیں کرتے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ ہماری معیشت ہمارے اوپر تنگ کر دیں گے. یہ بھی قرآن مجید میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. حکومتیں معیشت تنگ نہیں کرتی. اللہ کہتے ہیں جو میری یاد سے غافل ہوتا ہے نا، میں اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہوں. اللہ کی یاد مضبوط کرنی ہوگی. تو میرے عزیز بھائیو،
آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے یہ دعوت فکر دے کر جا رہا ہوں کہ آج سے، ابھی سے، اس خطبہ جمعہ سے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا کے تحت ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی منصوبہ بندی اور پلاننگ شروع کر دیں۔ دکاندار دکان بناتا ہے، اس سے پہلے اس کا منصوبہ بناتا ہے، دوستوں سے مشورے کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں، کون سا کاروبار کروں؟ کوئی کپڑے کی دکان بنائے، کوئی جوتے کی دکان بنائے، کوئی سبزی کی دکان بنائے، کوئی موٹر سائیکل اسپیئر پارٹ کی دکان بنائے، وہ پہلے اس پر تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اس کے بعد سامان کی مارکیٹ ڈھونڈتا ہے کہ کون سی مارکیٹ میں جاؤں جہاں سے اچھا سامان مل جائے، ریٹ بھی اچھا مل جائے، پھر اس کو لا کر رکھتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے، اپنے گاہک کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دین میں بھی ہمیں تحقیق کرنی ہوگی، ڈھونڈنا ہوگا کہ کہاں سے صحیح دین مجھے ملے گا، پھر اس دین کی کاٹ چھانٹ، صفائی ستھرائی، اس کو سجا کر بہترین کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، پھر اللہ سے ہمیں اس کا بدلہ ملے گا۔ اور یہ میں اپنے لیے خود غرض نہ ہو جاؤں، یہ چیز میرے بچے بھی کمائیں، میری بیوی، میری بہن بھائی بھی کمائیں، سارے اس کام پر لگ جائیں، جتنے ہاتھ ہوں، جتنے چہرے ہوں، جتنے نفوس ہوں، وہ سارے کے سارے اس محنت پر لگ جائیں کہ ہمارے گھر سے ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں ہمارا رب ہم پر ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو اللہ اور اس کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ میرے عزیز بھائیو، یہ جو عارضی زندگی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ اس دنیا کے اندر اس طریقے سے رہو جس طریقے سے کوئی اجنبی شخص یا راہ چلتا مسافر ہوتا ہے۔ اجنبی شخص اور راہ چلتے مسافر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اجنبی یا راہ چلتا راستے کے اندر اپنے لیے اتنے بڑے بڑے منصوبے نہیں بناتا کہ جس سے اس کا یہ تصور ہو کہ اس میں نے ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ یہاں پر دنیا میں ہم نے یہی کام کر دیا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے لیے بڑی لمبی سوچ کر لی ہے، اپنی موت بھی کوئی نہیں یاد ہے اور اپنی آنے والی اولادوں کی موت بھی کوئی نہیں یاد ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت پڑھا ہے، سنا ہے، جنازوں میں جاتے ہیں، قاری صاحب پڑھتے ہیں، ہم سن لیتے ہیں۔ آخرت کی تیاری، صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سوال یہ ہے کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے؟ تو ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تیاری یہ ہوگی کہ آج ہی ایک لسٹ بنا لیں، کچھ روزمرہ کے کام ہیں، کچھ ماننا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اس مہینے کے اندر رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ اپنی خریداریاں، گھر کے رست پانی، راشن، دائمہ، یہ جو بھی باہر کے معاملات ہیں نا، اس چیز کو ہم سوچ لیں کہ اگلے مہینے میں مجھے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور مسجد سے جوڑنے کے لیے مل جائے اور میں اپنے سارے کام سمیٹ لوں اس مہینے کے اندر۔ ہم رمضان المبارک میں بھی باہر اتنا وقت لگا دیتے ہیں، یہ سیزن ہے نا نیکیوں کا، رمضان بھی جس طریقے سے ہر چیز کا کوئی سیزن ہوتا ہے، رمضان بھی نیکیوں کا سیزن ہے۔ تو شعبان میں اتنی تیاری کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے، پریکٹس کیا کرتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو تیاری کرنی ہے آخرت کی، تیاری کرنی ہے رمضان کی، اور رسمی چیزوں سے ہٹ جائیں۔ نماز رسمی، جمعہ رسمی، تلاوت رسمی نہیں، ہر معاملے میں اتنا تصور قائم کر لیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے رب کو راضی کر کے چھوڑنا ہے، اور پورے خاندان کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صفحہ درست کر.